3,000 باڈی گارڈز، $90,000 کا سالانہ پیٹرول کا خرچہ۔ امیر ترین شہزادہ ایک مقروض ڈیفالٹر شخص کیسے بنا؟ مکرم جاہ کے کرم۔ کہتے ہیں قسمت کی ستم ظریفی کو ملاحظہ کرنا ہو تو ریاست حیدرآباد دکن کے آخری نظام پرنس مکرم جاہ کی زندگی کو دیکھیے۔ 1967 میں میر عثمان علی خان کی وفات کے بعد دنیا کے 2 بہترین تعلیمی اداروں ہیرو اور سینڈ ہرسٹ کے تعلیم یافتہ مکرم جاہ نے 8ویں نظام کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔ مکرم جاہ مسلمانوں کے آخری خلیفہ اور عثمانی سلطنت کے آخری سربراہ عبدالمجید کی اکلوتی بیٹی در شہوار کے بڑے بیٹے تھے۔ سلطان عبدالمجید نے اپنی وصیت میں اپنے اسی نواز سے مکرم جاہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ دوسری طرف مکرم جاہ کے دادا نظام عثمان علی خان نے اپنے بیٹوں اعظم جاہ اور معظم جاہ کو نظر انداز کر کے اپنے پوتے مکرم جاہ کو اس کے اعلیٰ کردار اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے اپنا جانشین بنایا۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی نہ صرف اس فیصلے کی تصدیق کی بلکہ مکرم جاہ کو اپنے ساتھ ریاستی امور میں شریک کیے رکھا۔ مکرم جاہ نے چارج سنبھالا تو ان کے خزانہ عامرہ میں 12,000 کیرٹ وزن کے 25,000 ہیرے، 2,000 زمرد اور 40,000 موتیوں کے ہار موجود تھے۔ 12 کلو سونے کی مہر سے لے کر ہزاروں تولے سونے کے زیورات اور اربوں روپے کے تاریخی نوادرات موجود تھے۔ ہر ماہ 15,000 سٹاف کو تنخواہ ادا کی جاتی تھی۔ 60 کاروں کے فلیٹ پر $90,000 کا سالانہ پیٹرول خرچ ہوتا تھا۔ 3,000 تو صرف باڈی گارڈز تھے۔ ہر روز 2,000 لوگوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ عروج اور کمال کا دور تھا۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ 30 برسوں کے اندر اس انتہائی پڑھے لکھے نوجوان پرنس نے اپنی ساری امارات، نوکر چاکر، ہیرے جواہرات اور دولت جائیداد سب کچھ کھو دیا اور یوں ثابت کیا کہ اگر پرنس یا بادشاہ میں انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی پڑھائی، اس کی بہترین تربیت، اس کی نیکیاں اور اس کی اچھائیاں رعایا کے کسی کام نہیں آتی۔ پرنس مکرم جاہ بہترین اداروں میں پڑھا۔ نہ وہ شراب نوش تھا اور نہ ہی جوئے کا شوق تھا، مگر انسانوں کی چوائس میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ جس کو بھی اپنا نائب یا خزانچی چنا اس نے جی بھر کر اسے اور ریاستی خزانے کو لوٹا اور یوں پرنس مکرم جاہ اپنی زندگی میں ہی دنیا کے سب سے امیر ترین شہزادے سے ایک مقروض اور ڈیفالٹر شخص بن گیا۔ پرنس مکرم جاہ قسمت کا ایسا دھنی نکلا کہ آسٹریلیا میں سونے کی کان خریدی تو وہاں سے کوئلہ زیادہ اور سونا کم نکلنے لگا۔ ایک ڈوبے ہوئے بحری جہاز سے ٹنوں سونا نکلوانے کی مہم شروع کی تو مشینری ٹوٹ گئی۔ آسٹریلیا میں حیدرآباد کے رقبے سے بھی بڑا زرعی فارم بنایا مگر وہ چل نہ سکا۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک، دنیا کی سب سے بڑی کشتی، دنیا کی سب سے بڑی موٹر کار خریدی اور پھر گھنٹوں ان کے نیچے لیٹ کر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پرنس مکرم جاہ اچھی نیت، اچھے ارادے، ایمانداری اور راست بازی کے باوجود زندگی میں ناکام ہو گیا کیونکہ اس کی ترجیحات ٹھیک نہ تھیں۔ وہ لوگوں سے چھپتا تھا۔ 4 شادیاں کی، کوئی ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زندگی کے آخری دن تنہائی میں گزارے۔ وہ پرنس تھا اس لیے اپنے مزاج اور مرضی سے چلتا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے ملنا چاہا تو اس نے معذرت کر لی۔ حیدرآباد میں لوگ آنکھیں بچھائے اس کے منتظر رہتے تھے مگر اس کا وہاں آنے کو دل نہ کرتا تھا۔ وہ جدید اور قدیم کا عجیب و غریب مجموعہ بن گیا۔ اسے علم ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج پر حملے کرنے والا ایک ڈچ جہاز فروخت کے لیے مہیا ہے تو فوراً اسے خریدنے کو تیار ہو گیا، جبکہ خود اپنے پاس جہانگیر کے زمانے کی نادر اشیاء اور میسور کے خزانے سے آئی مفتوح قیمتی دستاویزات اور آثار کو بیچنے میں اس کو ذرا تعمل نہ ہوا۔ دی لاسٹ نظام کے مصنف جان زیرزنسکی نے پرنس مکرم جاہ کے عروج و زوال کی جو تصویر کھینچی ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔